محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کون تھا جو اسلام کو تباہ ہونے سے بچاتا؟ 23 سال میں بنیاد رکھ دی گئی تھی، لیکن اب پورا عالم ویسا ہی تھا جیسا اس وقت تھا جب دو سپر پاورز روم اور پرشیا نے مل کر مسلمانوں کا قتل عام کرنے کا فیصلہ کیا، جب مسلمان صرف 15,000 تھے اور دشمن 1.5 لاکھ۔ یہ وہ سچی کہانی ہے جہاں ایک چھوٹا سا بیج پوری دنیا کا درخت بن گیا۔ کیسے ٹوٹا بغداد، کیسے آئی خلافت، کیسے پھیلا اسلام اسپین سے انڈونیشیا تک۔ دیکھیے اسلام کی وہ زبردست تاریخ جو آپ کو سکولز میں نہیں پڑھائی گئی۔ اپنے مدینہ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام دنیا کے لیے رحمت تھے، وفات پا گئے۔ آپ پیچھے صرف ایک چوغا اور تلوار نہیں چھوڑ گئے، بلکہ اس سے بہت بڑا کچھ چھوڑ گئے، ایک اٹوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلم دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں سے ہر راستہ اندھیروں میں جاتا محسوس ہوتا تھا۔ سالوں تک مومنین نے اپنی پہچان، اپنی ہمت اور اپنی وحدت رسول سے حاصل کی تھی۔ وہ صرف نبی نہیں تھے، بلکہ رہنما، قاضی، معلم اور رحمت کا زندہ نمونہ تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ کی گلیاں خاموش ہو گئیں، دل بوجھل ہو گئے اور ہر آنکھ آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس لمحے میں سوال صرف یہ نہیں تھا کہ نبی نہیں رہے، بلکہ یہ تھا کہ اب امت کا رہنما کون ہوگا۔ وہی بند ہو چکی تھی، اب فیصلے انسانی ضمیر اور اللہ کے خوف پر ہونے تھے۔ یہیں سے اسلامی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، خلفائے راشدین کا دور۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو عمر بن خطاب جیسے مضبوط صحابی بھی اس حقیقت کو قبول نہ کر سکے۔ وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا، جو کہے کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس غم اور بے یقینی کے درمیان ابو بکر صدیق مسجد میں آئے۔ آنکھوں میں درد تھا مگر دل یقین سے بھرا ہوا۔ رسول اللہ کے چہرے مبارک کو چوم کر کہا، آپ زندگی میں بھی خوبصورت تھے اور وفات کے بعد بھی۔ پھر لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لیں کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ امت کے لیے سہارا بن گئے۔ ابو بکر کا دور سب سے نازک تھا۔ قبائل اسلام سے پھر گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار ہوا، جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر نے کہا کہ نرمی اختیار کی جائے، مگر ابو بکر نے کہا، خدا کی قسم، جو نماز اور زکوٰۃ کو جدا کرے گا، میں اس سے جنگ کروں گا۔ یہی فیصلہ اسلام کو ٹوٹنے سے بچا گیا۔ جنگ ردہ کے ذریعے امت دوبارہ ایک ہوئی۔ ان کا ایک اور عظیم کارنامہ قرآن کا محفوظ ہونا ہے۔ جب یمامہ کی جنگ میں حافظ صحابہ شہید ہوئے تو قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہوا۔ ابو بکر نے پہلی مرتبہ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کروایا۔ وہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی سادگی سے جیتے رہے۔ صرف 2 سال کے دور میں انہوں نے اسلام کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر دیا کہ امت سنبھل گئی۔ وفات سے پہلے عمر کو خلیفہ چنا اور رسول اللہ کے قریب دفن ہوئے۔ عمر کا نام ہی عدل اور انصاف کی مثال بن گیا۔ اسلام سے پہلے سخت مزاج تھے، مگر اسلام نے انہیں حق کا محافظ بنا دیا۔ جب وہ خلیفہ بنے تو اسلامی ریاست تیز رفتاری سے پھیل رہی تھی، پرشیا، شام، مصر۔ مگر عمر کے لیے فتح سے زیادہ انصاف ضروری تھا۔ وہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں چھپ کر نکلتے، لوگوں کے حال پوچھتے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک ماں بچوں کو سلانے کے لیے خالی دیگچی پکائے بیٹھی ہے۔ عمر گھر گئے، خود آٹا اٹھایا اور کہا، کیا قیامت کے دن یہ بوجھ بھی کوئی اور اٹھائے گا؟ قحط کے دور میں عمر میں گوشت اور گھی چھوڑ دیا، کہا، میں لوگوں کا درد کیسے محسوس کروں جب تک خود بھوکا نہ رہوں۔ جب قدس فتح ہوا تو وہاں کے رہنماؤں نے خلیفہ کو خود آنے کا کہا۔ عمر ایک اونٹ پر سفر کرتے ہوئے آئے، کبھی خود چلتے، کبھی غلام کو بٹھاتے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو غلام سوار تھا اور عمر پیدل۔ چرچ میں نماز کی دعوت ملی، مگر انکار کیا تاکہ فیوچر میں کوئی زبردستی نہ ہو۔ یہ تھا عمر کا عدل۔ فجر کی نماز کے دوران زخمی ہوئے، مرتے وقت بھی یہی پوچھا، کیا لوگ مجھ سے راضی تھے؟ انہیں رسول اللہ اور ابو بکر کے پاس دفن کیا گیا۔
عثمان بن عفان حیا، نرمی اور سخاوت کا زندہ نمونہ تھے۔ اسلام کے لیے اپنا مال کھول دیا۔ تبوک کے موقع پر پوری لشکر کی مدد کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انہیں ذن نورین کہا گیا کیونکہ رسول اللہ کی 2 بیٹیوں سے نکاح کا شرف ملا۔ ان کے دور میں اسلام دور دور تک پھیلا، مگر سب سے بڑا کارنامہ قرآن کی وحدت ہے۔ مختلف علاقوں میں قرات پر اختلاف ہونے لگا۔ عثمان نے قرآن کو ایک قرات پر جمع کروایا اور مختلف نسخے ہٹا دیے تاکہ امت میں پھوٹ نہ ہو۔ آخری دور میں بغاوت ہوئی، گھر کا محاصرہ ہوا۔ صحابہ بچانا چاہتے تھے مگر عثمان نے منع کیا، میں مسلم خون نہیں بہانا چاہتا۔ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، ان کا خون قرآن پر گرا۔ وہ قرآن کے محافظ بن کر دنیا سے گئے۔ علی بچپن سے رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ ہجرت کی رات رسول اللہ کے بستر پر لیٹنا، یہ قربانی صرف علی ہی دے سکتے تھے۔ ہر جنگ میں سب سے آگے، مگر دل علم اور حکمت سے بھرا ہوا۔ جب خلیفہ بنی تو امت پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ عثمان کی شہادت کا غم، جمال اور صفین کی جنگ، خوارج کا فتنہ، علی کا دور سب سے مشکل تھا، مگر علی نے کبھی عدل سے پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔ دشمن بھی بھوکا ہو تو مدد کرتے، حکمران ہوتے ہوئے بھی سادہ لباس پہنتے، خود سلائی کرتے۔ ان کے خطوط آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ مالک الاشتر کو لکھا، لوگ یا تو تمہارے دین کے بھائی ہیں یا انسانیت میں برابر۔ فجر کی نماز میں سجدے کے دوران زخمی ہوئے۔ آخری الفاظ تھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ خاتمہ۔ ابو بکر کی خاموش ہمت، عمر کا عدل، عثمان کی حیا اور علی کا علم، یہ 4 مختلف مزاج مگر ایک ہی راستہ۔ یہ صرف حکمران نہیں تھے، یہ امانت دار تھے۔ انہوں نے سکھایا کہ اصل قیادت تاج سے نہیں، تقوی سے ہوتی ہے۔ آج بھی جب دنیا رہنمائی ڈھونڈتی ہے، خلفائے راشدین کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ سچ، انصاف اور خدمت کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ یہ 4 لوگ صرف تاریخ نہیں، یہ روشنی ہے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے اس کے لیے راستہ آج بھی روشن ہے۔